6 سال کی، کیونکہ 35 سال کی سرکار کو تشریف آئی اس جب آپ کی ولادت ہوئی خاتون جنت کی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدائش ولادت ہوئی آپ کی، اور ابھی 6 یا 7 سال عمر ہے، مکہ المکرمہ کا بازار ہے، ابو جہل لعین میرے آقا کریم کے بارے میں غلط کلمات استعمال کر رہا ہے، بیٹی ہے نا رہا نہ گیا، ہمارا ابو جہل میرے ابا جان کے بارے میں ایسے باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس ظالم نے تھپڑ مارا، اس لیے ذلیل و خوار ہوا ہے۔ خاتون جنت روتی روتی اپنے ابا جان کے پاس آ گئی، ہماری بیٹی کیا ہوا ہے؟ اس کی ابا حضور آپ کی شان میں وہ بد کلامی کر رہا تھا، میں نے منع کیا تو مجھے تھپڑ مارا ابو جہل نے۔ سنو سرکار نے فرمایا کہ ایسے کرو ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ابو سفیان کے پاس گئی، میں نے کہا چچا ایسے ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور فرماتی ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے بازو سے پکڑا، ساتھ لے گئے ابو جہل کے پاس، اسے فرمایا تمہیں یاد نہیں آتی ظالم، تو بچیوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو پکڑا اور مجھے کہا کہ بیٹی اب آپ اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارو، لیکن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ چچا جان میرے ابا جان تو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، ہم تو معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات تھی جب واپس آئی سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے محبوب نے دعا کی یا اللہ ابو سفیان کو اس کی جزا عطا فرمانا، یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ سلام علیہا سرکار کے نکاح میں ہیں، ابھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، مدینہ منورہ آیا، سرکار اپنی بیٹی کو ملنے جب بستر کے اوپر بیٹھنے لگا نا تو سیدہ ام حبیبہ نے بستر طے کر دیا، مایا ابا جان آپ معصوموں کے سردار کے بستر اوپر نہیں بیٹھ سکتے، آپ ناپاک ہیں، آپ کافر، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ ام حبیبہ سلام علیہا زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کے بھائی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب بھی ہیں، جن کے ہاتھ کے اوپر سیدنا امام حسن علیہ السلام نے بیعت بھی کی۔ اہل تشیع کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، طبرسی سے پوچھو، اور اس کے علاوہ الارشاد اٹھا کے دیکھیے شیخ مفید کی، جس کو امام موسیٰ کاظم کے پاؤں میں دفن کیا ہوا ہے، بڑے جید دن کے عالم ہے، اس میں وہ بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ تو یہ بات کی خاتون جنت کے ساتھ انہوں نے ایفا کی، وفا کی، اللہ نے صلہ عطا فرما دیا۔ تو وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک دفعہ بیمار ہوئیں تو آپ نے عرض کیا علی مجھے انار چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ میری ساری عمر خواہش رہی کہ کاش کوئی آپ مجھ سے فرمائش کر، ساری عمر خاتون جنت نے فرمائش نہیں کی، 15 سال 5 مہینے کی عمر کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور 29 سال کی عمر میں وصال ہوا ہے، تقریباً 13.5 14 سال آپ نے کوئی فرمائش، کاش آپ کی سیرت کو اپنا لیا جائے اور دنیا میں میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں، فرمائش کر ڈالی انار کی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی دینار تھا، میں بازار گیا انار خریدا، لے کر آ رہا ہوں تو ایک ضعیف العمر بابا جی ملے، چہرے کے اوپر کمزوری کے آثار تھے، عرض کیا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے وہ انار اس بابا جی کو دے دیا، اور بوجھل قدموں کے ساتھ جب گھر آئے تو خاتون جنت نے فرمایا علی تو نے خیرات کر دی ہے؟ علی شریف ہوتے ابھی میں نے کچھ نہیں بتایا، مجھے بوجھل قدم دے کر فرمایا علی تو نے خیرات کر دی ہے، تو نے انار خریدا بھی ہے اور اللہ کے نام پہ دے دیا ہے۔ مایا کہ خدا کی قسم مجھے انار کھانے سے اتنا لطف نہ آتا جتنا خیرات کرنے سے آیا، جتنا تیری خیرات کرنے سے آیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ مایا میں انا غلام اہل بیت سلیمان ہوں، فارسی۔ تو فرمایا گئے کیا لے کر؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کریم نے انار بھیجے ہیں، انار دیے تو 9 انار تھے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے، یہ 9 انار ہمارے نہیں ہو سکتے کسی اور، کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ سورہ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 160 ہے،
کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو میرے راستے میں 1 دیتا ہے میں 10 دیتا ہوں. یہ کم از کم ہے. اخلاص زیادہ تو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں. فرمایا یہ ہمارے نہیں ہو سکتے 9 نار. سلیمان فارسی مسکرا پڑے، 10واں نار جیب سے نکالا. مایا سرکار نے 10 ہی بھیجے تھے. میں نے آج دیکھا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین کامل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے. یقین کامل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے. اور وہ خاتون جنت امام حسن علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بھائی نے بھی، ابا جان نے بھی کھانا کھا لیا، امی جان نے بھی کھانا کھانا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا میں ایک بھوکا ہوں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، تو اللہ کے نام پہ کچھ دو. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں امی جان نے کہا جاؤ بیٹے حسن یہ میرے حصے کا کھانا اس کو دے. عرض کی امی جان آپ کیا کھاؤ گی؟ میں نے تو 1 وقت کا نہیں کھایا، اس نے 2 وقت کا نہیں کھایا، جو میرا کھانا اس کو دے. اللہ اکبر کبیرہ. لاؤ کوئی ایسی مثال. آج تو مانگنے کو آئے نا، تو جو اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی ہمسائے آ جائے، ہم کھا رہے ہیں تو وہ چیزیں اچھی چھپا دیتے ہیں. دیکھو ذرا اہل بیت کی شان. مایا بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صبر والے ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے صبر والے ہیں محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ سرکار پورے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک ہستی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے جو آپ کے نعت خواں تھے حسان بن ثابت، کہ کہیں سرکار کے سراہانوں میں آپ کا نام آ جائے. اور پھر یہ مہینہ بھی رمضان کا ہے. بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دے. کتنے صبر والے ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے عالی ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے سخی ہیں محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 کا آج میں شان نزول بیان کر دوں، یہ کیوں نازل ہوئی ہیں آیت مقدسہ. آیت نمبر 71 اور 72 سنیے. مَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. میا تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہر کسی کو پل صراط سے اوپر گزرنا پڑے گا. ہر کسی کو پل صراط کے اوپر گزرنا پڑے گا. جب یہ آیا مقدس آئی تو آقا کریم نے امت کے غم میں رونا شروع کر دیا. روتے روتے مدینہ المنورہ سے باہر نکل گئے. جبل صلاح کی تنگ و طریق غار میں نکیلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کے امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی. یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی. تقریباً 3 دن گزر گئے. آقا علیہ السلام صحابہ دیدار کو تڑپ رہے ہیں. حسنین کریمین نانا جان کو ملنے تڑپ رہے. خاتون جنت آپ کے گھر میں رو رہی ہے. ایک صحابی چلتے چلتے وہاں جنگل میں پہنچے. وہاں ایک چرواہا بکریاں چار رہا تھا.
مولانا رومی نے مثنوی شریف میں اس پورے واقعہ کو روایت کیا ہے. اسے پوچھا کہ تو نے مازا کے کاجل والے بددہا کے چہرے والے محبوب تو نہیں دیکھے؟ وہ چرواہا عرض کرتا ہے مجھے آپ کے محبوب کا تو نہیں پتا، لیکن زندگی میں ایک چیز بڑی آج عجیب دیکھی ہے. 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں اس غار میں، کوئی اتنے دردوں سے روتا ہے کہ میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہ اس کے غم میں رو رہی ہیں. اور جب بھی آواز آتی ہے سسکیوں میں آتی ہے یا ربی حب لی امتی. سیادی کو پتہ چل گیا وہ تو ایک ہی ہستی ہے محبوب کبریا کی. گئے بڑی منتیں کی حضور سجدے سے سر کو اٹھائیں دیدار کرائیں، لیکن سرکار مسلسل رو رہے ہیں. دوسرے صحابہ بھی پہنچ گئے، عرض کیا ہے گناہ گاروں سے اکاروں بدکاروں کے غم میں رونے والے آقا، اے امت کے غم ہار، اے غلاموں کے لجپال. اب تو سر مبارک اٹھا لیے سجدے سے، لیکن ہم آپ کی دید کو ترس گئے، لیکن سرکار نے سر مبارک نہیں اٹھایا. واپس آئے، انہوں نے کہا ایک ہی ہستی ہے جس کی بات اللہ کے محبوب نہیں ٹالتے. آگے خاتون جنت کو بتایا. خاتون جنت صحابہ کی بیویوں کو ساتھ لے کر گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ جو آپ نے کمبل لیا نا اون کا اوپر خاتون جنت نے، اس کو 12 مختلف کپڑوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں. والیہ کونین کی بیٹی ہیں، جنت کی خواتین کی سردارہ ہیں، اور جو چادر مبارک لی ہے 12 مختلف کپڑوں کے پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اور یہ پیغام ہے آج کل کی مائی ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیوں ان کے لیے کہ یہ بناؤ سنگار، یہ سونا چاندی زرق پر رواج یہ زینت نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی زینت سے اپنے آپ کو مزین کرو، یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو. خاتون جنت جب گئیں، صحابہ کی بیویاں ساتھ ہیں، جا کے دیکھا ابا حضور کو تو رو پڑی. عرض کی ابا جان میں آپ کی فرقت کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہی ہوں، خدا را تو دیدار کرا دیجیے. سرکار نے چہرہ مبارک نہیں اٹھایا سجدے سے. عرض کیا ابا جان اپنی امت کا اتنا غم نہ کریں، جب میزان لگے گا میدان معاشر ہوگا، اگر آپ کی امتیوں کے اعمال کم ہوئے تو میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا وہ زیر آلودہ کرتا وہ رکھ دوں گی میزان میں. اب تو سر مبارک اٹھا لیجیے. سرکار نے بھی سر مبارک نہیں اٹھایا. عرض کیا ابا جان اگر پھر بھی اعمال میں کمی ہوئی تو میں اپنے چھوٹے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا وہ خون آلودہ کرتا رکھ دوں گی میدان میں. اب تو سر اٹھا لیجیے. سرکار نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا. اب عرض کیا مولا تیرے محبوب کی بیٹی کا ننگا بال نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا ہے. آج میں چادر تطہیر اتار کے دعا کرنے لگی ہوں کہ میرے ابا جان کی امت کو بخش دیا. ادھر چادر کی طرف ہاتھ کیا، اللہ رحمت ہیں جبریل. عرض کیا یا رب جلیل، میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اپنی بیٹی سے فرما دیں کہ چادر مبارک نہ اتارے ہو، ہم نے آپ کے غلاموں کی بخشش کا وعدہ کر لیا ہے. کیوں جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں. جنوں 5 تن جنوں 5 تن نال او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جیڑا چوں یاراں دا او جنت دا حقدار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کرونا وائرس کا رونا رویا جا رہا ہے. کاش میرے آقا کا فرمان رضوان پڑا ہوتا. مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں بھائی، ان کو تنہائی بھی ساری دینی ہے، بازار بھی بند ہے، آپ کو پتہ بازار سے بھی چندہ نہیں آ رہا، اس لیے دل کھول کے میں نے بھی آیا مقصہ پڑھی ہے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں 1 دیتا ہے میں کم از کم 10 اور اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا عطا فرماتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے یہ پیپر پہلے آؤٹ کیا ہوا ہے. کاش اس کو کوئی پڑھ لیتا اس حدیث مبارکہ کو
آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب زمین برائی اور بے حیائی سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ طاعون اور اس جیسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جن کا پہلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور یہ جو بیماریاں آتی ہیں ہماری بدعملی کی وجہ سے آتی ہیں، میری بات نہیں ہے. آپ سب بیٹھے ہیں، 5واں پارہ سورہ نساء کیا نمبر 79 ہے، پڑھنا جا کر. مَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ. آج جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، جو بیماری پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے جان کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو اچھائی پہنچتی ہے، جو نیکی پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. تو آج یہ جتنی میڈیا کے اوپر بے حیائی اور بے پردگی کا طوفان بدتمیزی برپا ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو کورونا ختم ہو جائے. خاتون جنت کی سیرت سے سبق سیکھیے. جنت کی خواتین کی سردارہ ہیں، اتھینٹک اتھارٹی ان کے پاس. مشکات صفحہ 568 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الا ترضین ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ. لیکن اس کے باوجود ان کا ننگا بال نہ سورج نے دیکھا ہے نہ چاند نے دیکھا ہے. آج بھی اگر اس کرونا وائرس سے بچنا ہے تو بے حیائی اور بے پردگی کو اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. یہ جو فحاشی اور بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے. اگر خاتون جنت کی سیرت کو اپنا لیں، خدا کی قسم دنیا سے بے صبری، بے پردگی، بے حیائی ختم ہو جائے. خاتون جنت کا وصال کا وقت قریب ہے. 3 رمضان 11 ہجری. آپ نے تقریباً 8 سال کے امام حسین اور 8.25 سال کے امام حسن علیہم السلام ہیں. سیدہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو نہلایا، کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد پھر کھانا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہی ہیں. 8-9 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہی ہیں. حضرت علی شیر خدا آ گئے. عرض کیا خاتون جنت آج یہ خلاف معمول کام. سیدہ رو پڑی، فرمایا علی میرے تیرے جدائی کا وقت آ گیا ہے. آقا کریم آئے تھے خواب میں نے عرض کیا یا بتاؤ این انتا، ابا جان آپ کدھر چلے گئے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ایام فراق گزر چکے ہیں، وقت وصال قریب ہے. میں علی آج رات میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے. کون ان کو اتنی پیار سے کھانا بنا کے دے گا؟ کون ان کی زلفیں سنوارے گا؟ کون ان کو کپڑے پہنائے گا؟ حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے. خاتون جنت نے عرض کیا میرے سر کے تاج، میرے وصال کے بعد یہ بچے یتیم، آپ نے رونا نہیں، ان کے رونے سے یہ پریشان ہوں گے اور میری روح کو تکلیف ہوگی. تو یزید پلیز کا کیا بنے گا جس نے آپ کے آل کو شہید کر دیا؟ سیدہ فرما رہی ہیں کہ علی رونا نہیں ہے، آپ کے رونے سے میرے بیٹے پریشان ہوں گے اور مجھے صدمہ ہوگا اس چیز کا. اس کے بعد آپ نے 4 وصیتیں کی ہیں. میں کہ علی اگر میری وجہ سے آپ کی کبھی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. دوسرا زندگی کے میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کو رونے نہیں دینا، ان کو رونے نہیں دینا، ان کو پریشان نہیں ہونے دینا. اور تیسرا کیا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اور چوتھی وصیت کی کہ مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آتے رہنا، دعا کرتے رہنا. جنت کی خواتین کی سردارہ، ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے بعد ان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا کہ جب خواتین کا جنازہ اٹھتا ہے تو کسی مرد کی نظر پڑتی ہے تو میں اس چیز سے ڈرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں گئی تھی، وہاں جب خواتین کا جنازہ اٹھاتے تھے نا سائی، تو نرم شاہوں کے ساتھ اوپر باندھ دیتے تھے، چارپائی کے اوپر نرم شاہ ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے اور کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی. اور آپ نے یہ اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، کون کہتا ہے ان میں اختلاف تھا؟ یہ ساری من گڑت باتیں ہیں.
اسما بنت امیس کو بلایا، انہوں نے گوارا بنا کے دیا، سیدہ خوش ہو گئی، میں اسما مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، مجھے غسل بھی، شرم کرو۔ کہتے ہیں جی خاتون جنت کو غسل علی علیہ السلام نے دیا، استغفر اللہ۔ یاد رکھو میرے آقا کریم کی شریعت میں خاوند فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، لیکن خاوند اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا، صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو زیادہ چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ شرم نہیں آتی تمہیں جو سید الاولیاء ہم کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہو؟ آپ کو غسل سیدہ اسما بنت امیس نے دیا، آپ فرماتی ہیں اس کے بعد تو میں اسما ذرا ٹھہر جو میں اللہ تعالیٰ سے کوئی مناجات کر لوں۔ 3 دعائیں کی ہیں سیدہ نے، آخری وقت ہے، سیدہ اسما بنت امیس کہتی میں حجرے کے باہر پہلی دعا کیا مولا میرا پردہ فرمانے کے بعد میری اولاد کو صبر عطا فرمانا۔ دوسری دعا کیا مولا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اپنے محبوب کریم کا صدقہ معافی عطا فرمانا۔ جنت کی خواتین کی سردارہ بھی اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کر لی۔ اور تیسری عرض کی مولا میرے ابا حضور کی گناہ گار امت کو بخش دینا۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اس دار فانی سے آخری سفر کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب نماز جنازہ کی باری آئی تو سیدنا علی علیہ السلام نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ علی جو میت کا زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے، کیونکہ کزن بھی ہیں نا، حضرت علی شیر خدا جو ہے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، وہ بھی پھر علم کے شہر کا دروازہ ہے نا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یا امیر المومنین جس کو میرے محبوب کریم نے فرض عین کا امام بنایا ہے، علی اس کو فرض کفایہ کا امام بناتا ہے۔ میں 7 تفسیریں بیان کر سکتا ہوں، خاتون جنت کی نماز جنازہ بھی صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جیڑا چوں یاراں دا جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، یہ آل رسول دا دشمن میں تیرا بیڑا ہونا۔ سامن جس شام یا مقصہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ Allah only wants to keep you away from every uncleanness of people of the house of the Prophet, and keep you well purified after cleaning you thoroughly۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیں اے میرے محبوب کے گھر والوں، اور اللہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اور یہ بھی آیا مبارکہ جو ہے یہ سیدہ ام سلمہ السلام علیہ کے حجرے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت نمبر 33 ہے، سے پہلے آیت نمبر 32 ہے، وہاں حکم ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مایا کہ اہل بیت اطہار میں سرکار کی تمام اولاد پاک بھی داخل ہے، تمام ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، سرکار کے تمام داماد بھی داخل ہیں، اور سلیمان فارسی بھی داخل۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سرکار کی محفل بیٹھ کر عہد کریں کہ یا اللہ انشاءاللہ ہم نے کرونا وائرس کو شکست دینی ہے، تو خاتون جنت کی سیرت کو اپنانا ہے، برائی، بے حیائی، بے پردگی اور بے صبری کو ختم کرنا ہے۔ وعدہ کریں گے یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔